بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا میراث کا 15واں سبق ہے اور آج کے سبق میں ہم آلاتی بہنوں کے احوال پڑھیں گے۔ آلاتی بہنوں کی کل 7 حالتیں ہیں، جن میں سے 5 حالتیں تو بالکل حقیقی بہنوں کی طرح ہیں۔ ذرا دیکھیے، یعنی جیسے ہم نے کہا تھا کہ اگر حقیقی بہن ایک ہو اسے نصف ملے گا، تو اس لیے اگر حقیقی بہن نہ ہو بلکہ صرف آلاتی بہن ایک ہو تو اسے نصف ملے گا کل مال کا۔ اور اس کی مثال ہم نے یہ بیان کی ہے، جیسے عام چچا ہے اور حق آلاتی بہن ہے، اخت للاب جسے کہتے ہیں، تو اس کو نصف ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آلاتی بہن 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور حقیقی بہنیں وغیرہ نہ ہوں اور بھائی وغیرہ بھی نہ ہوں، تو اس صورت میں ان کو ثلثان ملے گا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے ایک چچا چھوڑا اور 3 اخت للاب یعنی آلاتی بہنیں چھوڑی۔ ذہن میں رکھیں کہ آلاتی بہنیں باپ شریک بہنوں کو کہتے ہیں، ماں شریک بہنوں کو خیفی بہنیں کہتے ہیں اور باپ شریک بہنوں کو آلاتی بہنیں کہتے ہیں۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اگر حقیقی بہن ایک ہو تو آلاتی بہن کو سدس ملے گا، تکمیلتاً للثلثین، یعنی لڑکیوں اور پوتیوں کی طرح بہنوں کو بھی ثلثان سے زیادہ نہیں ملتا۔ تو جب ایک بہن نے نصف لے لیا تو ثلثان مکمل ہونے کے لیے سدس بچا، تو یہ آلاتی بہن کو مل جائے گا تاکہ 2 ثلث مکمل ہو جائیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے ایک آلاتی بہن چھوڑی اور اس کے ساتھ اس نے ایک حقیقی بہن چھوڑی اور ایک ماں چھوڑی اور ایک چچا چھوڑا۔ اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ سدس ملے گا اور آلاتی بہن کو بھی سدس ملے گا اور حقیقی بہن کو نصف ملے گا اور چچا اسبہ بنے گا، یعنی ان ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ چچا لے جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں، آلاتی بہن کو سدس مل رہا ہے، تو یہ 3 حالتیں ہوئیں۔ اب آگے چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر آلاتی بہن کے ساتھ 2 یا زیادہ حقیقی بہنیں ہوں تو آلاتی بہن محروم ہو جاتی ہے، یہ ساقط ہو جائے گی، اس لیے کہ بہنوں کا کل حصہ ثلثان ہے جس کو حقیقی بہنوں نے لے لیا ہے، تو اب عورتوں کے لیے بہنوں کے لیے کوئی اور حصہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے حقیقی بہنوں کے ثلثان لینے کے ساتھ آلاتی بہن ساقط ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے 3 حقیقی بہنیں اور ایک آلاتی بہن اور ایک چچا چھوڑا، تو آلاتی بہن محروم ہوگی، ساقط ہو جائے گی، اور حقیقی بہنیں جو 3 ہیں ان کو ثلثان ملے گا اور چچا کو اسبہ ملے گا۔ آگے 5ویں حالت یہ ہے کہ آلاتی بہنوں کے 3 بھائی بھی ہو تو آلاتی بہنیں بھائیوں کے ساتھ اسبہ بالغیر ہوں گی، اور ذوی الفروض کی موجودگی میں ماں باقیہ ترکہ اور ذوی الفروض کی عدم موجودگی میں سارا ترکہ ان کو ملے گا، اور وہ آپس میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ مذکر کو 2 حصے اور مؤنث کو 1 حصہ ملے گا۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے ایک آلاتی بہن چھوڑی اور اس کے ساتھ 2 آلاتی بھائی چھوڑے اور ایک ماں چھوڑی، تو ماں کو تو سدس ملے گا اور ان بہن بھائی جو ہوں گے یہ اسبہ بنیں گے۔ یہ اسبہ یعنی یہاں جو آلاتی بہن ہے یہ اسبہ بالغیر بنے گی، یعنی اپنے بھائیوں کی وجہ سے یہ کیا بن رہی ہے؟ اسبہ بن رہی ہے۔ آگے 6ٹھی حالت یہ ہے کہ اگر آلاتی بہنوں کے ساتھ مؤنث اولاد یعنی بیٹی ہو، پوتی ہو یا اس سے نیچے کوئی ہو تو آلاتی بہنیں اسبہ مال غیر بنیں گی، اسبہ مال غیر بنیں گی۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے ماں چھوڑی اور اس کے ساتھ اپنے آلاتی بہن چھوڑی، اخت للاب جسے کہتے ہیں، اور ساتھ بنت الابن یعنی ایک پوتی چھوڑی ہے۔ تو اب اس صورت میں پوتی کو نصف ملے گا اور اس پوتی کی وجہ سے یہ اسبہ مال غیر بنے گی اور ماں کو سدس ملے گا، یعنی ماں کو سدس دینے کے بعد اور بنت الابن یعنی پوتی کو نصف دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ اسی اخت للاب یعنی آلاتی بہن کو ملے گا۔ آگے 7ویں نمبر پر یعنی 7ویں حالت ہم نے کہا تھا کہ اس کی 7 حالتیں ہیں، 5 حالتیں تو وہی حقیقی بہن والی ہیں اور 2 اور ہیں۔ تو 7ویں حالت یہ ہے کہ آلاتی بھائی بہن لڑکے پوتے نیچے تک اور باپ کی وجہ سے بالاتفاق
ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی الاتی بھائی بہن دونوں، الاتی بھائی ہو یا الاتی بہن ہو، یہ میت کے بیٹے یا میت کے پوتے یا میت کے باپ کی وجہ سے یہ بالاتفاق محروم ہو جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے. یعنی ماں ہے، ماں کی وجہ سے نہیں، باپ کی وجہ سے. اور میت کی بیٹی ہو تب بھی محروم نہیں ہے، بلکہ تو یہ پیچھے جیسے ہم نے کہا کہ اسبا بالغیر بن رہے ہیں، اسبا مال غیر بن رہے ہیں اس صورت میں. تو اب اگر میت کا بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، تو ان کی موجودگی میں الاتی بہن بھائی یہ محروم ہو جائیں گے. اور دادا اوپر تک کی وجہ سے بھی یہ دادا ہے، اگر باپ نہیں ہے تو دادا ہے یا پردادا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ محروم ہو جائیں گے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا مسلک ہے اور اسی پر ہی فتویٰ ہے یہ جو 7ویں حالت ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے ایک بیٹا چھوڑا اور 7 الاتی بہن چھوڑی، تو بیٹے کی وجہ سے الاتی بہن محروم ہو جائے گی. یا پوتا چھوڑا، اس کی وجہ سے بھی الاتی بہن کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائے گی. یہ ایک شخص نے صرف باپ چھوڑا ہے اور ادھر سے الاتی باپ اسبا بنے گا، سارا مال باپ کو دیا جائے گا، ادھر اور کوئی وارث نہیں ہے، لیکن یہ الاتی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، یہ محروم ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.